أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، رکوع نمبر 5۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے۔ جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ دو صورتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک سورۃ النور ہے اور دوسری سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اور جو سورۃ الاحزاب ہے وہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورۃ النور کے کل 9 رکوع ہیں، سورۃ احزاب کے بھی 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور میں بھی ایک غزوہ کا تذکرہ ہے، غزوہ بنی مصطلق، اور سورۃ احزاب میں بھی غزوہ احزاب و خندق کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النور میں پردے کے مسائل ہیں، سورۃ احزاب میں بھی پردے کے مسائل ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 جو ہے یہ جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اور اسی طرح سورۃ احزاب میں ہو بہو آیت نمبر 35 جامع ترین آیت ہے۔ یہ مشابہت ہے ان دو صورتوں میں۔
تو آیت نمبر 35 جو ہے اس کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی ہر قسم کا نور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا نور، ذات کا، وہ یہاں بیان نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جس کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، اس لیے کہ آگے اس کی مثال ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، جو نور پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذات کا نور ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں، 5 باتیں۔ ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، بے شک اللہ پاک سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی نیند اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ہاں انسانوں کے لیے نیند ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، نیند کی جو نعمت ہے اس کی قدر وہ جانتا ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنا مکان بیچ دیتا ہوں، اپنی فیکٹری بیچ دیتا ہوں، اللہ کرے مجھے نیند آ جائے۔ تو یہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ ہی ترازو کو اونچا کرتا ہے اور نیچا کرتا ہے۔ ایک انسان کی عزت ہے اور رزق ہے، اس کے ترازو کو اللہ پاک ہی اونچا کرتا ہے اور نیچا کر دیتا ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، دن کا عمل رات سے پہلے ہی اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے اور رات کا عمل دن سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اور اس کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اسے ہٹا دے اللہ تعالیٰ اس پردے کو تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، ہر چیز کو ہی جلا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے اس کا یہاں بیان نہیں، یہ وہ نور ہے جس کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، اس کی مثال ہے۔ تو حدیث پاک جو پڑھی گئی صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 179، مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک مشکات، مشکات کا معنی طاق۔ تو کل 5 لفظ ہیں قرآن پاک میں جن میں واو لکھی ہوتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی۔ ایک لفظ یہ ہے مشکات، اور 2 اس سے آ گئی صلاۃ اور زکوٰۃ، مشکات، صلاۃ، زکوٰۃ، اور 2 لفظ اور ہیں حیات اور ایک ہے ربا۔ حیات میں، ربا میں، مشکات میں، صلاۃ میں، زکوٰۃ میں 5 لفظ ہیں۔ واو لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی پورے قرآن پاک میں۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک طاق ہے۔ طاق وہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، اس کی تشبیہ یہ انسان کا سینہ ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کھلتا جاتا ہے، اس کی شکل طاق کے مشابہ ہے۔ کمشکاتن، کتاب بھی ہے حدیث پاک کی، مشکات المصابیح، بڑا ہی پیارا مجموعہ ہے احادیث کا۔ فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ ہے وہ فانوس میں ہے۔
زجاجہ فانوس ہے شیشے کا، اور شیشہ بھی عام نہیں، الزجاجہ تو جو فانوس ہے، کانہا کوکب، گویا کہ وہ تارا ہے، دری چمکدار، وہ شیشہ بھی بڑا چمکدار ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جس کو جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے ایسے درخت سے جو مبارک ہے، زیتونۃ، زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، نہ شرقی نہ غربی، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ یہ اس کی صفات ہیں اس چراغ کی، ایک تو وہ طاق ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور چراغ المصباح فی زجاجہ، ایک فانوس میں ہے، شیشے میں، اور فانوس جو ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا، کانہا کوکب دری، گویا کہ وہ تارا ہے چمکنے والا، در موتی کہتے ہیں، آگے یا نسبت کی ہے، یوقدو، جس کو روشن کیا جاتا ہے ایسے درخت سے جو بڑا مبارک ہے، زیتون کا، اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے، عام تیل نہیں ہے بلکہ جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے وہ ہے۔ پھر وہ جو زیتون کا تیل ہے عام زیتون کے درخت سے حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ درخت ایسا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ اگر مشرق میں ہے تو پھر صبح کے ٹائم اس پر دھوپ پڑے گی، پچھلے ٹائم نہیں، اوٹ آ جائے گی، نہ وہ غربی ہے نہ مغرب میں ہے کہ پچھلے وقت اس پر دھوپ پڑے گی اور پہلے وقت میں اس پر دھوپ نہیں ہوگی۔ وہ جو درخت ہے زیتون کا جس سے یہ تیل حاصل کیا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی اوٹ کوئی نہیں، بالکل کھلا سامنے ہے، اور صبح بھی اور دوپہر کو بھی اور شام کو بھی سارا دن اس پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ یہ وہ درخت ہے زیتون کا جس کا تیل سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روغن، اس کا تیل وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ لگے اس کو آگ، نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف، ہدایت دین کی طرف جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 35 جو ہے جامع ترین آیت ہے، اس کے لیے کافی شوق اور محبت کی ضرورت ہے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہے کہ فطری اور پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ رکھا ہے، چنانچہ مشہور حدیث پاک ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی، صحیح البخاری حدیث نمبر 4775۔ کچھ ایسے دل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر تو پیدا فرمایا فطرت پر، لیکن ماحول کی وجہ سے جو ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ان سے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ احکم الحاکمین نے مثال بیان فرمائی انسان کے دل کی، جس طرح ایک طاق ہے اور اس کے اندر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور اس کے اندر جو روغن ہے وہ زیتون کا ہے، اور زیتون بھی عام درخت کا نہیں بلکہ جو سب سے اعلیٰ معیاری ہے۔ یہ مثال بیان فرمائی،
انسان پیدائشی طور پر وہ فطری طور پر ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ جب پھر دوسرا نور علی نور، ایک نور تو وہ ہے جو پیدائشی اور فطری ہے، پھر اس کے ساتھ دوسرا نور مل جاتا ہے۔ دوسرا نور کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وحی الہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مصداق سب سے زیادہ امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر نور رکھا ہے فطرت میں حق کو قبول کرنے کا، آپ میں سب سے زیادہ، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جس پر بھی کلمہ پیش کیا گیا دین کا، اسلام کا، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، سب نے تھوڑا بہت تردد کیا ہے، پھر کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ، بغیر کسی لحظہ اور لمحہ کے، ایک لمحہ بھی تردد نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ کے قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے نور علی نور، پہلے نور تھا ہدایت کو قبول کرنے کا، اور پھر دوسرا نور آ گیا اللہ پاک کی طرف سے وحی الہی، وہ ہو گیا نور علی نور، ایک نور پر دوسرا نور۔ یہ جو مثال بیان فرمائی گئی ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ چراغ جو ہے وہ ایک طاق میں ہے، اگر چراغ باہر کسی کھلی جگہ میں ہو اتنی روشنی نہیں ہوگی، ہوا کے تھپیڑے اس کو لگیں گے اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ صفت ہے کہ وہ چراغ ایک طاق میں ہے۔ دوسری چیز جو روشنی کو بڑھانے والی ہے کہ وہ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، بڑا عمدہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ فانوس بھی اور شیشہ بھی عام نہیں بلکہ انتہائی چمکدار ہے، جس طرح کہ ستارہ ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس چراغ میں جو تیل ہے وہ عام نہیں بلکہ روغن زیتون ہے۔ اور پانچویں چیز کہ زیتون کا روغن بھی کسی عام درخت سے نہیں بلکہ اعلیٰ اور معیاری قسم کے درخت سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ وہ اتنا شفاف اور صاف ہے کہ لو لم تمسسہ نار، اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو پھر بھی روشن ہے، روشن ہونے کے قریب ہے۔ اس طرح کوئی پیدائشی اور فطری طور پر اتنے سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی سچ بولتے، حلال کھاتے، یہ فطرت کا بیان ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ انسان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہے، انسان کے دل میں جو ہدایت کا نور ہے، پھر دوسرا نور اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا۔ اب یہ نور حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے یہ جو نور حاصل کرتے ہیں، اگلی آیت کریمہ میں ان کا بیان، فی بیوتن، ان عظیم گھروں میں۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ مساجد اللہ ہیں، اللہ کے گھر۔ یہاں بیوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مسجدیں۔ یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ اور یہ نور حاصل کرنے والے لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ وہ مساجد میں، مسجد دارالسلام میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فی بیوت، ان گھروں میں وہ نور تقسیم ہوتا ہے، بڑے عظیم گھر ہیں۔ اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، مساجد کو بلند کس طرح؟ ان کو تعمیر کر کے، ان میں اذان کہہ کے، ان میں نماز پڑھ کے، ان میں درس قرآن، درس حدیث، تعلیم قرآن اور اللہ کا ذکر اور تسبیح اور لا الہ الا اللہ، اس طرح بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کر کے، ان میں وقت بسر کر کے، صاف کر کے، خرچ کر کے، روشنی اور صفائی اور پانی کا انتظام کر کے، یہ ہے ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے۔ ایسے تو حدیث پاک میں ہے، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو اونچا بنانے
یا چونا گچ بنانے کا حکم نہیں، مساجد سادہ ہوں لیکن با رونق ہدایت کا نور ان مسجدوں میں تقسیم ہو رہا ہو۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے فیہا ان عظیم گھروں میں، مساجد اللہ میں، اسمہ اللہ تعالیٰ کا نام، یسبح لہ تسبیح کرتے ہیں، لہو صلی اللہ کی، فیہا ان مساجد میں، بالغدو والآصال صبح اور شام، صبح بھی شام بھی تسبیح کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، رجال بڑی شان والے لوگ، بڑی شان والے جن کے پاس خاص ایک صلاحیت ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بیع اللہ کے ذکر سے۔ عزیز بھائیوں، یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک تجارت ہے اور دوسرا بیع ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تجارت ایک عام چیز ہے، ایک آدمی فیکٹری بنا رہا ہے، اس میں سامان لا رہا ہے یا سامان کو فروخت کر رہا ہے، یا وہاں اپنی دکان پر بیٹھا ہے کسی گاہک کا انتظار کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تجارت ہے۔ تجارت ایک عام چیز ہے۔ ولا بیع، بیع جو ہے یہ خاص چیز ہے، ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے، اس وقت جو فعل ہو رہا ہے اس کو بیع کہتے ہیں۔ یہ تجارت کا سب سے بلند ترین نقطہ ہے، جو اصل مقصد ہے تجارت کے، وہ بیع ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجارت ہو یا بیع ہو، سب سے اعلیٰ نقطہ تجارت کا، وہ بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ صبح سے دکان پر بیٹھا ہے، کوئی گاہک ہی نہیں آیا، تجارت کر رہا ہے، عین اذان کے وقت گاہک آ گیا، اب اس کا امتحان ہو گیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلتا ہے یا گاہک کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ ہے تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسا بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، ہمارا ایک بھائی ہے، ذمہ دار ہے، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر بھینس کا دودھ دو رہا ہے، ادھر اذان ہو گئی ہے، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، چلو دودھ بعد میں نصیب میں ہوا تو مل جائے گا، نماز تو باجماعت قائم کر لیں، کہیں میں نماز سے تاخیر نہ ہو جائے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں آج بھی اور تا قیامت ہوں گے۔ ادھر سارا دن کوئی گاہک ہی نہیں آیا، اذان ہوئی تو گاہک آ گیا، اس گاہک کو ڈیل نہیں کیا بلکہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ ان مردوں کی شان ہے اس آیت کریمہ میں، ان کو نور ملتا ہے جس کی مثال ہے اللہ نور السماوات والارض وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ عزیز بھائیو، جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے نا، وہاں ایک رغبت ہوتی ہے کہ اپنا کاروبار کرو، خوب محنت کر کے زیادہ کماؤ، زیادہ کماؤ گے تو زکوٰۃ ادا کرو گے نا۔ تو جہاں بھی لفظ زکوٰۃ آتا ہے وہاں آپ سمجھائیں کہ اس کے پیچھے ایک حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ خوب کماؤ اور اس قابل ہو جاؤ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جاؤ۔ یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں الٹ جائیں گی، تتقلب الٹ جائیں گے، القلوب اس میں دل، والابصار اور آنکھیں، دل بھی الٹے اور آنکھیں بھی الٹی۔ آخرت کا بیان ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے اچھا جو انہوں نے عمل کیا اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب اگلی آیت میں مثال آ گئی کافروں کے عمل کی، دو مثالیں، ایک وہ کافر ہے جو کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے رفع عامہ کے، پہلے اس کی مثال آئے گی، اور دوسرا جو بالکل ہی کافر ہے گیا گزرا، اس کی دو مثالیں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال ایک سراب کی طرح ہے۔ سراب
बक़ियतिन चटियल मैदान में। सराब किसको कहते हैं कि दोपहर का वक्त है और रेगिस्तान है, रेत है, दूर से देखो तो पानी नज़र आता है, हालांकि पानी नहीं होता, वो रेत होती है, उसको कहते हैं सराब। और इसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दें तो बन जाता है शराब, वो असल पानी है शराब। और जब नुक्ते उतर जाएं सराब तो दूर से पानी नज़र आता है, असल में वो रेत है, उसको कहते हैं सराब। बक़ियतिन एक चटियल मैदान में, यहसबुहु ज़मआनु माआ गुमान करता है उसको प्यासा पानी। प्यासा आदमी समझता है, ज़मआन कहते हैं शदीद प्यास है, समझता है पानी है। हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ, हत्ता कि जब आता है उसके पास नहीं वहाँ पाता कुछ भी। दौड़ा, प्यास शदीद है, रेगिस्तान में दौड़ता है, आगे जाता है तो फिर रेत है, आगे जाता है तो फिर रेत है। वजदल्लाह इंदहु, पाता है अल्लाह को उसके पास। फवफ़ाहु हिसाबहु, अल्लाह पूरा देगा उसको उसका हिसाब। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला के हिसाब करने में कोई घंटे महीने नहीं लगते, बहुत जल्दी हिसाब कर लेते हैं। ये मिसाल है उस काफर की जो कुछ रफ़ाए आमा के काम करता है, समझता है कि मैं नेकी कर रहा हूँ, हस्पताल है, मुसाफिर खाना है, स्कूल है, नेकी कर रहा हूँ, कार खैर है। लेकिन जब आखिरत में अल्लाह के पास जाएगा, फवफ़ाहु हिसाबहु, अल्लाह ताला उसको फ़ौरन पकड़कर बांध लेंगे। आजा, बांध लिया गया। जैसे कोई शराब में जाता है पानी के लिए, दौड़ता दौड़ता आगे जाता है तो उसे पकड़ा जाता है, किसी ने पकड़कर उसको बांध लिया। इस तरह ये है, अल्लाह के पास जाता है तो कुछ भी नहीं, उसकी एक नेकी भी नहीं। औ का ज़ुलुमातिन, ये दूसरी मिसाल है जो पहले से भी बदतरीन काफर है। या तारीकियाँ, ज़ुलुमात अंधेरे, ये जमा का सीगा है। फ़ी बहरिल लुज्जीन, ऐसे समुंदर में जो बड़ा गहरा है, लुज्जी बड़ा गहरा है। यगशाहु मौजुन, उसको डांपा है मौज ने। मिन फ़ौक़िही मौज, उसके ऊपर एक दूसरी मौज है। मिन फ़ौक़िही सहाब, उसके ऊपर बादल है। ये तो आप भाई जानते हो कि पानी के अंदर नीचे जाएं तो गहराई में एक सतह ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर जाकर रोशनी का गुज़रना बंद हो जाता है, उससे आगे फिर रोशनी का गुज़र हो नहीं सकता। पानी की एक तह आ जाती है गहराई कि उससे आगे फिर रोशनी नहीं गुज़र सकती। ये है फ़ी बहर लुज्जीन, एक गहरा समुंदर है, उसके ऊपर एक मौज है, फिर उसके ऊपर एक और मौज है, फिर उसके ऊपर बादल है बड़ा स्याह घना। ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, तारीकियाँ हैं बाज़ बाज़ पर, तारीकियाँ। समुंदर की गहराई की तारीकी है, फिर उसके ऊपर एक मौज की तारीकी है, फिर दूसरी मौज है, फिर उसके ऊपर बादल है, फिर रात की तारीकी है। ज़ुलुमात और तारीकियाँ। इज़ा अखरज यदहु, जब वो निकालता है अपना हाथ, लम यकद यराहा, नहीं करीब के उसको देखे। अपने अज़ा में से सबसे ज़्यादा करीब अपनी आँखों के इंसान अपना हाथ कर सकता है, लेकिन तारीकी इतनी है कि अपना हाथ भी उसको नज़र नहीं आता, वहाँ तक रोशनी की पहुँच ही नहीं होती। वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह ताला नूर ना बनाए उसके लिए नूर है ही कोई नहीं। नूर हिदायत और इस्लाम का, दीन का और इल्म का नूर, तो ये काफिर है जिसकी दूसरी मिसाल है ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, ज़ुल्मतें। एक ज़ुल्मत है, उसका अकीदा बड़ा गंदा है, शिरक वाला है और कुफर वाला है। दूसरी ज़ुल्मत कि उसके अमल वो उससे भी गंदे हैं, अकीदा भी गंदा, आमाल भी, और जो उसके कौल हैं वो उससे भी गंदे, अकीदा भी गंदा, आमाल भी गलत और अक़वाल भी गलत। ये हैं ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, तारीकियाँ हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये दूसरी किस्म की मिसाल है।
تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو نور دے اس کو نور ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ فی بیوتن، مساجد اللہ سے۔ تو اللہ کے بندے جو مل کر بیٹھتے ہیں رب کا نور حاصل کرنے کے لیے، ان کو نور مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔